الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معزز سامعین کرام، مرنے کے بعد جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس وقت حشر میں جو اللہ رب العزت انسان سے 5 سوال کرے گا، ان میں سے 2 سوال آپ حضرات کے سامنے آئے تھے. تیسرا سوال ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا ہے. چونکہ دین اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے. دین اسلام نے جس طریقے سے دیگر شعبوں میں انسان کی رہنمائی کی ہے، انسان کو صحیح راستہ دکھایا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دین اسلام نے ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو حصول روزی کے لیے بھی صحیح طریقہ دکھایا. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیب وعملوا صالحا. رسولوں کو اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کیا کرو. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو روزی دی ہے وہ پاکیزہ روزی، اس میں سے تم کھاؤ. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ رب العزت پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا ایمانی، جتنے بھی ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ہمارا طبقہ ہے، تمام کے تمام لوگ روزی تو تلاش کرتے ہیں، بس ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال آئے. یہ فکر ان کو لاحق نہیں ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اور کس ذریعے سے آئے. انسان روزی تلاش کرتا ہے، چاہے حلال ذرائع سے آئے یا حرام ذرائع سے آئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بس مال کو حاصل کرنا چاہیں گے، ان کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس بارے میں نہ وہ پوچھیں گے، نہ وہ اس بارے میں تفتیش کریں گے، بس ان کو مال چاہیے. مال کی دھن میں حلال ہو یا حرام ہو، تمام چیزوں کو بھول جائیں گے اور مال حاصل کریں گے. یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 1400 سال پہلے، آج سے پہلے فرمائی. لیکن آج یہ حدیث پوری نظر ہوتے آ رہی ہے کہ آج کے زمانے میں انسان روزی کی تلاش تو کرتا ہے، لیکن اس کو یہ کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ. ہاتھ کی کمائی کھانے والا، ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کھانے والا، وہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ رب العزت نے حبیب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب اس شخص کو کہا کہ جو ہاتھ سے کماتا ہو. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے متعدد روایتیں ہیں کہ ایک انسان اگر سفر میں ہوگا، پراگندہ بال ہوں گے اس کے، تو دعا مانگتا ہے لیکن دعا قبول اس کی نہیں ہوتی ہے. وجہ اس کی بیان کرتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہے، تمام تر چیزیں اس کی حرام ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. اس لیے معزز سامعین کرام، اگر حشر میں ہم سر اٹھا کر جواب دینا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کرتوتوں پر شرمندہ نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں رزق حلال تلاش کرنا ہے. جو روزی ہم کھاتے ہیں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ حلال ذرائع سے آئی ہے یا حرام ذرائع سے آئی ہے. اگر حلال ہے تو اس کو استعمال کرے، اگر حرام ہے تو اس کے بارے میں شرعی قانون اور ضابطہ جو ہے
اس کو اسی طریقے سے واپس کیا جائے. سود ہے، رشوت ہے، چوری کا مال ہے، غصب کا مال ہے، جو بھی مال ہے اس کو اسی طریقے سے واپس کیا جائے گا. شرعی ضابطوں اور اصولوں کے تحت اس کو واپس کیا جائے گا. اس کے بعد جب حشر میں اللہ رب العزت بندے سے چوتھا سوال کرے گا، وہ بھی اسی مال کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ مال جو کمایا تھا فیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمائے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ اس انسان کو چوتھا سوال اللہ رب العزت آخرت میں پوچھیں گے، قیامت میں پوچھیں گے. چونکہ دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے، جس طریقے سے دین اسلام نے روزی کی حصول یابی کے لیے اصول اور ضابطے اور قوانین مقرر کیے، ٹھیک اسی طریقے سے اس دین اسلام نے اس مال کو خرچ کرنے کے لیے بھی ضابطے اور اصول بنائے ہیں. مال کو خرچ کرنے کے لیے قرآن سے جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ دو طریقے کا حکم ہے. قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ انسان جب مال خرچ کرے گا تو لا تجعل يدك مغلولة، کنجوسی نہ کرے، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھے، یعنی مال کے خرچ کرنے میں وہ کنجوسی نہ کرے. اگر اللہ نے اس کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو اس کو چاہے کہ وہ مال کو ٹھیک ان طریقوں سے خرچ کرے جن طریقوں میں اللہ رب العزت نے ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو. تو اس طریقے سے انسان خرچ کرے گا. یہ شریعت نے انسان کو حکم دیا. قرآن کریم سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تجعل يدك مغلولة، نہ تو کنجوسی کرنی ہے، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ اس ہاتھ کو اتنا پھیلانا ہے کہ انسان ملوما محسورا، ملامت تو اس وقت اس کی جائے گی، قابل ملامت وہ اس وقت ہوگا جب اس میں کنجوسی اور بخیلی ہوگی. اور وہ انسان حسرت اس وقت کرے گا جب اس نے اسراف کیا ہوگا اور مال کو بھیجا، ناجائز راستوں میں اس نے خرچ کیا ہوگا، فضول خرچی کی ہوگی. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ فضول خرچی کرنے والے جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو ان تمام قرآنی آیات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ اللہ رب العزت نے یہی ہمیں دیا ہے کہ مال جب خرچ کرنا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ لوگ جب مال کو خرچ کرتے ہیں نہ تو اس میں کنجوسی کرتے ہیں، نہ زیادہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اعتدال سے اس کو خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ انسان کے پاس جو کچھ پونجی ہوگی اس میں انسان اگر میانہ روی اختیار کرے گا، درمیانی رائے اختیار کرے گا، تو وہ انسان کی زندگی کا سرمایہ بن سکتا ہے. انسان فضول کاموں سے اگر بچے گا، فضول مصارف میں اس کو خرچ کرنے سے بچے گا، جو تمام چیزیں اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے ان میں خرچ کرنے سے مال کو اگر بچائے گا تو یہ اس کی زندگی اس سے بن جائے گی، اس کی زندگی کے لیے یہ سرمایہ بنے گا. لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا مال جو ہے آتا بھی غلط راستوں سے ہے اور جاتا بھی غلط راستوں میں ہے. ہمارا مال جو ہے حرام ذرائع سے آتا ہے، سود سے آتا ہے، رشوت سے آتا ہے، چوری کا آتا ہے، غصب کا آتا ہے، ناجائز طریقوں سے آتا ہے. اور جب اس کو خرچ کیا جاتا ہے تو اس کو حرام کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے. طرح طرح کی وہ چیزیں لی جاتی ہے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، اور ان چیزوں کو اس مال کے ذریعے سے فروغ دیا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا سبب بنتی ہے. اور ان چیزوں اس مال کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو توڑ رہے ہیں ان تمام اس مال کے ذریعے سے. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ مال دیا ہے اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. جس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے بارے میں پوچھے گا، جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تو مال کہاں سے کمایا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور کدھر خرچ کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اس لیے اس وقت سے پہلے، کیونکہ حشر پر
ہر ایک مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے شرط ہے، فرض ہے حشر پر ایمان لانا. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن آسمان کو ہم اس طریقے سے لپیٹیں گے جیسے کاغذ اپنے مضامین کو اپنے اندر لپیٹتا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے. اگر ہم وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے. اس کے لیے قرآن کریم ہمارا رہبر اور رہنما ہے. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، ان کے اقوال کو پڑھے، ان کے احادیث مبارکہ کو پڑھے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے مال کمانے کی اور اس کو صحیح راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.